اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، دنیا بھر میں یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے دعوت ولیمہ کے آداب۔ پہلے ایک ویڈیو ہماری نشر ہوئی حقیقت ولیمہ پر، اور آج ہم نے دعوت ولیمہ کے جو آداب ہیں، کیا چیز اس میں اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا کام ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کون کون سی چیزیں مسنون ہیں، کون سی سنت سے ٹکراتی ہیں، ان چیزوں کا ہم نے کچھ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دعوت ولیمہ میں کیا چھوٹے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیا عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل ہو سکتی ہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، باب حق اجابۃ الولیمۃ والدعوہ، حدیث نمبر 5174 میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انصار کی عورتوں اور بچوں کو دعوت ولیمہ میں شریک دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے باعث ٹھہر گئے اور فرمایا کہ خدایا تم لوگ مجھے اور آدمیوں سے بہت زیادہ محبوب لگتے ہو۔ جی، تو لہٰذا اگر بچے شامل ہوتے ہیں، عورتیں شامل ہوتی ہیں دعوت ولیمہ میں، تو کوئی چیز نہیں، کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے۔ دوسرا ادب، دعوت ولیمہ میں مہمان جو ہے وہ جو مرد ہیں، اگر دلہن ان کی خود خدمت کرے تو اس میں مضحکہ نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بری رسم ہے کہ دلہن کئی دنوں تک جو ہے وہ سسرال کے گھر ہوتی ہے، کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، برتنوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور عجیب رسمیں محرمہ آئے تو اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ بالکل خلاف سنت جو ہیں وہ رسمیں ہیں، بلکہ دلہن کو چاہیے کہ دعوت ولیمہ کے موقع پر اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی عزت کرے، تعظیم کرے، خدمت اور تواضع کرے۔ یہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کتاب النکاح، باب لامر باجابۃ الداعی الی دعوۃ، اور حدیث نمبر 3520 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن ابی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا کھانا کھلایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کو بلایا، دعوت دی۔ اس موقع پر کھانا ان کی دلہن ام اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تیار کیا اور انہوں نے سب کے سامنے رکھا۔ ان کی آلیہ ام اسید نے کھانا تیار کیا اور سب مہمانوں کے سامنے دلہن صحابی رسول کی بیوی حضرت ام اسید نے وہ کھانا رکھا۔ انہوں نے رات کے وقت کھجوریں بھگو دی تھی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اسی کا شربت بنایا، جی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پینے کے لیے پیش کر دیا۔ اس لیے دعوت ولیمہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ جو بھی وہاں جائے اس کو کھانا چاہیے، اور اگر روزے دار ہے تو اسے یہ نہیں بھی میں نے روزہ ہے مجھے دعوت آئی ہے میں نہیں جاتا، نہیں، شامل ہو جائے، وہاں دولہا دلہن کے حق میں دعائے برکت کر دے۔ دیکھیں یہ جو ہے وہ روایت بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5179 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ولیمہ میں دعوت دی جائے تو اسے قبول کرو، اگر روزہ رکھا ہو تو دعا کرو، اور روزہ نہ رکھا ہو تو پھر کھانا کھا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ کی دعوت میں شریک ہونا کھانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی خوشی میں شریک ہونا اصل مقصد ہے۔ کھانا نہ بھی کھایا جائے تب بھی بعض اس موقع پر شرکت سے معاشرتی روابط مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری کے کتاب النکاح کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابن عمر شادی وغیرہ کی دعوتوں میں روزہ دار ہونے کے باوجود چلے جاتے تھے، اور قاضی ایاز نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہمارے صاحب نے جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہفتہ تک ولیمے کو مستحب قرار دیا۔ مستحب کا مطلب کر لیں تو اچھا کام ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس طرح کہ ایک ہی آدمی کو بار بار نہیں، بلکہ تمام لوگوں میں سے جو بھی آنا چاہے اس کو مدعو کرے۔ اور چوتھا جو ادب ہے ولیمے کا، دعوت ولیمہ میں سادگی کرنا یہ سنت ہے۔ یہ پتہ چل جائے کہ ولیمہ جو ہے وہ چند کھانے پینے کی اشیاء کھلانے تک محدود ہوتا ہے، وافر مقدار میں کھانا نہیں ہوتا، اس قسم کی روایات کی وجہ سے ہی
ولیمہ جو ہے وہ 3 دن تک رکھا گیا ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ غریب لوگوں کو، فقراء مساکین کو دعوت ولیمہ دی جائے، اور امیر لوگ اگر رہ بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی کتاب الاطعمہ ہے اور حدیث نمبر 3714 ہے۔ اور یہ روایت دیکھیں، ایک ولیمہ جس کو حضور نے بدترین ولیمہ قرار دیا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اہل عرب کی عام عادت تھی کہ امیر لوگوں کو دعوت دینا، فقیر لوگوں کو چھوڑ دینا، جی تو اس کی دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تردید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا ہوتا ہے جس میں دولت مند امیر لوگوں کو تو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس شخص نے ولیمہ کی دعوت کو قبول نہ کیا اس نے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کی۔ آج کل بھی افسوس ہے کہ ہم امیر لوگوں کو، ایم پی لوگوں کو، ایم این اے لوگوں کو، چودھری ملک لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، اور وہ غریب لوگ کہ جن کی وجہ سے برکت ہونی تھی ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تنصرون وترزقون بضعفائکم، فرمایا اللہ کی طرف سے تمہاری مدد جو کی جائے گی اور تمہیں جو رزق دیا جائے گا وہ فقیروں اور کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بہت نامناسب بات ہے کہ جس کی وجہ سے رزق دیا گیا ہے انہیں ہم رزق سے دھکے دے دیں، اور پیشہ وار بھکاریوں کا مسئلہ جو ہے یہ غرباء سے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کے عمل اور ایسا کرنے والے کی مذمت فرمائی۔ اور پانچواں دیکھیں کہ اس کو ولیمے میں شامل ہونا چاہیے جس کو ولیمے میں بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ اگر بن بلائے دیکھا شادی حال میں اعلیٰ کھانا لگا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، چلا گیا، یہ اس کو چور کہا گیا۔ دیکھیں ایک روایت جو ہے وہ موجود ہے، خطیب تبریزی نے مشکات کی 2 جلد صفحہ 88 پر یہ روایت ذکر کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن دخل علی غیر دعوت دخل سارقا وخرج بغیرا، فرمایا کہ جو شخص بھی بن بلائے دعوت کہ وہ کھانے میں آ گیا تو وہ چور ہو کر داخل ہوا اور اس گھر سے ڈکیتی ڈال کر باہر نکلا۔ گویا کہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر آنا ایسے ہے جیسے چھپ کر چور آتا ہے، لہٰذا یہ گنہگار ہوا چور کی طرح اور نکلا اس کے گھر سے ڈکیتی ڈال کر، کیونکہ جب یہ اندر گھس گیا صاحب خانہ مجبوراً اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن حدیث میں ہے کہ کسی کا مال بغیر اس کی خوشی اور رضامندی کے لینا جائز نہیں ہوتا۔ گویا جس طرح ڈاکو جبراً مال لوٹ کر لے جاتا ہے، اس طرح بغیر بلانے کے آنے والے لوگ بھی اس کا کھانا جو ہے وہ جبراً کھاتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ دعوت ولیمہ اگر 2 جگہ پر آ گئی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی اگر دعوت ولیمہ 2 جگہ پر آ گئی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ مشکات کی یہ بھی روایت ہے، اسی صفحے کی ہے۔ عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجتمع الداعیان، کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو دعوت کرنے والے ایک ہی وقت میں 2 دعوت کرنے والے اگر دعوت کریں تو اس شخص کی دعوت کو قبول کرے جس کا دروازہ تمہارے مکان کے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا یک وقت اگر ولیمے کی 2 طرفہ دعوتیں آ جائیں تو اس صورت میں جو ہمارے گھر کے قریب ترین ہوگا، جو ہمارا پڑوسی یا رشتہ دار قریب ترین ہوگا، اس کی دعوت ولیمہ کو ہم جو ہے وہ ترجیح دے دیں گے، قبول کریں گے۔ اور اگر ایک نے پہل کر لی تو اس شخص کی دعوت قبول کر لو جس نے پہل کر لی۔ تو بظاہر یہ حکم اس صورت میں ہے جب ایک ہی وقت میں دونوں کی دعوت نہیں کھا سکتا۔ اگر دونوں کی دعوت ایک وقت میں کھا سکتا ہے، کچھ ادھر سے چکھ لیا کچھ ادھر سے چکھ لیا، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دونوں کا جو ہے وہ دعوت ولیمہ کھا لے۔ آج کل یہ بھی بڑا رواج ہے کہ دعوت جو ہے 20 بندوں کی ہے ولیمہ کی اور اس میں چلے گئے 90، یہ بھی طریقہ کیسا ہے؟ دیکھیں دعوتوں کی طرح دعوت ولیمہ بھی کسی میزبان کو بغیر اجازت کے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیں یہ حدیث پاک حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب کتاب کی 545 صفحے پر ہے۔ حدیث شریف میں کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت میں ایک آدمی بغیر دعوت کے چلا گیا، جی تو آپ نے مکان پر پہنچ کر صاحب خانہ سے صاف فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو۔ اللہ اکبر! آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے سب غلام اور پھر اجازت مانگ رہے ہیں، گویا ہمیں اصول سکھا رہے ہیں
اور تعلیم دے رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو آئے ورنہ چلا جائے۔ صاحب خانہ نے اس کی اجازت دے دی اور وہ بھی دعوت ولیمہ میں جو ہے وہ شریک ہو گیا۔ اور آخری بات اور آخری ادب دعوت ولیمہ کا، دعوت کرنی ہے بطور تفاخر کے نہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ موجودہ دور کے سرمدار تو تجوریاں سے جانے والے حضرات ولیمہ میں اس قدر روپیہ پانی کی طرح آتے ہیں اور اپنی شہرت، نام و نمود، فخر غرور اس قدر ان کا ظاہر ہوتا ہے کہ گویا دنیا کی ساری دولت انہی مسلم امراء کے نصیب میں آ گئی ہے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی میں اندھا دھن خرچ کرنا درست اچھا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بہترین شادی وہ ہے جس میں خرچ جو ہے وہ کم ہو۔ اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کرسیاں لگی ہوتی ہیں یا کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں دیکھیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المتبارئین ان یوکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیکھی کھانا کھلانے والوں کے لیے کھانے سے منع کیا ہے، لہذا دکھلاوا کے لیے خلاف سنت کام کرنا منع ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اگر دو شخص ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے دعوت دیں تو ان کی دعوت کو قبول نہ کی جائے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک شخص دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، حالانکہ مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصود اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں دعوت ولیمہ کے آداب بجا لا کر دعوت ولیمہ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، خلاف شرع جہاں حرکات ہوں وہاں بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔